اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا یعنی گرانڈ سن علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ نوح جو مکی سورہ ہے اس کے جو فضائل و خصوصیات تفاسیر میں لکھے ہیں ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ حضرت نوح کے واقعے کے بیان میں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ نوح کو پڑھے گا وہ ان مومنین میں ہوگا جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کی شعائیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے، کیونکہ جو شخص بھی سورہ نوح کو سمجھ کر پڑھے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو بھی سمجھ لے گا۔ اس طرح اس کے دل میں وہ استدلال بیٹھ جائے گا جو حضرت نوح علیہ السلام نے توحید، عدل اور آخرت کے بارے میں فرمایا ہے۔ پھر وہ ان کی تعلیمات و ہدایت پر عمل کرے گا اور اس طرح اس بات کا مستحق قرار پائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیغامات کی شعائیں اس کو ڈھانپ لیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص خدا اور قیامت کے دن کو مانتا ہے اس کو چاہیے کہ سورہ نوح کی تلاوت کو ترک نہ کرے، کیونکہ جو شخص صبر و استقامت کے ساتھ خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے سورت کو اپنی واجب یا سنت نمازوں میں پڑھتا رہے گا، خدا اس کو نیک لوگوں کے درجات عطا فرمائے گا، اور جنت کے باغوں میں سے 3 باغ اس کے اپنے باغوں کے علاوہ ضرور عطا فرمائے گا، صرف سورۃ نوح علیہ السلام کے پڑھنے کے احترام میں۔ یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے۔ مگر یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھ کر پڑھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیغامات و ہدایات کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں سورہ نوح کے پہلے رکوع میں جو آیات ہیں جن کی تعداد 20 ہے ان کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو ابدی ہلاکتوں سے ڈراؤ، اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک سخت تکلیف دینے والی سزا آ جائے۔ آیت نمبر 2۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ ترجمہ: اس پر نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم والوں میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 3۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی۔ دیکھو اللہ کی بندگی، عاجزانہ اطاعت کرو اور اس کو ناراض کرنے سے ڈرو اور میری بات مانو۔ آیت نمبر 4۔ یغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میری یہ باتیں مان لی جو آیات میں بیان کی گئی ہیں تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک رہنے کی مہلت، امتحان و عمل دے دی جائے گی جو وقت خدا نے تمہاری موت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ وہ ایسا وقت ہے جو ٹالے نہیں ٹل سکتا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع بیان اور تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ ترجمہ: پھر جب قوم نے کچھ نہ سنا
تو نوح علیہ السلام نے اس کی اے میرے مالک میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا. آیت نمبر 6 فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. ترجمہ مگر میری ہر پکار نے ان کے دور بھاگنے میں اور اضافہ کر دیا. آیت نمبر 7 وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ترجمہ اور میں نے جب انہیں بلایا تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اپنے غلط طریقوں پر اڑ گئے اور تکبر کیا سخت قسم کا. تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ کفار نے اپنے تکبر کی وجہ سے یہ ارادہ کر لیا کہ جتنا زیادہ ان کو حق کی طرف بلایا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ حق سے دور بھاگیں گے اور کوئی سچی بات نہیں سنیں گے. اپنے تکبر کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی حق بات ہی نہیں سنیں گے. آیت نمبر 8 ثم انی دعوتہم جہارا. ترجمہ میں نے پھر بہت صاف صاف پکار کر بلایا. آیت نمبر 9 ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. ترجمہ پھر میں نے ان کو اعلانیہ طور پر بھی بلایا اور چپ کے بھی سمجھایا. آیت نمبر 10 وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ترجمہ میں نے کہا اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگ لو حقیقتاً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 11 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. ترجمہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. آیت نمبر 12 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ترجمہ اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. آیت نمبر 13 مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. ترجمہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی اور عظمت کے قائل ہی نہیں ہوتے. ان آیت میں دین کی طرف بلاتے وقت دنیا کی نعمتوں کے ملنے کا وعدہ مبتدیوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا نفسیاتی طریقہ تھا. جس طرح بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے ٹافیاں وغیرہ دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے، اصل میں مخاطبین اتنے بلند نظر نہ تھے کہ حق بات کو صرف اس لیے مان لیتے کہ یہ حق ہے اور وہ خدا کی عظمت اور آخرت کے عقیدے کا پورا تصور کر سکتے. اس لیے ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم خداوند عالم کے احکامات پر عمل کر کے اپنے تعلقات خداوند عالم سے درست کر لو گے تو خداوند عالم تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سمجھانے کا کوئی ممکن طریقہ نہیں چھوڑا. یہ تفسیر ماجدی میں اور تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 13 بلکہ 14 وقد خلقکم اطوارا. ترجمہ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی شکلوں سے گزار کر بنایا ہے. آیت نمبر 15 الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ایک طبق در طبق پیدا کر دیے. آیت نمبر 16 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. ترجمہ ان میں چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا اور سورج کو چراغ بنایا. آیت نمبر 17 وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص اور عجیب طرح سے نکالا. آیت نمبر 18 ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. ترجمہ پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور پھر تمہیں یکایک خاص طریقے سے باہر نکال لے گا. آیت نمبر 19 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. ترجمہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا. آیت نمبر 20
لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، ترجمہ تھا کہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو۔ خداوند عالم ہمیں قرآن کی آیتوں کی تشریح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اور دعا ہے کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور اللہ ہمیں ان کے اوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔